अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सिद्दीक अहमद में। आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं मंजर कशी की दूसरी किस्म, यानी इमारत की मंजर कशी। जैसा कि पिछले सबक में आपको मालूम हुआ कि मंजर कशी को आसानी और सहूलत से समझने के लिए कुल 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसका पहला हिस्सा आपके सामने पेश कर दिया गया, वो थी गांव की मंजर कशी, और दूसरा हिस्सा आज आपके सामने पेश किया जाएगा, वो है इमारत की मंजर कशी। याद रहे, इस सबक को समझने के बाद और इसके तरीक़े पर अमल करने के बाद आप किसी भी जगह की, किसी भी इमारत की, और खा वो मदरसे की हो, मस्जिद की हो, या तारीख़ी मकामात की हो, या आप अपने घर की मंजर कशी आसानी से कर सकते हैं। मंजर कशी की दूसरी किस्म घर, इमारत, मदरसा या मस्जिद का इस तरह नक्शा खींचना है कि जिससे उसकी बनावट, रकबा और इहाते के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई और घर या इमारत में चार दीवारी के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ों का इहाता हो जाए। यानी जिस तरह एक इंजीनियर नक्शा तैयार करता है, उसके बाद तफसीली वजाहत पेश करता है, उसी तरीक़े से हमें भी पहले नक्शा बनाना है, उसके बाद मुकम्मल वजाहत पेश करना है। आइए चलते हैं हम इसके अनासिर को जानने की तरफ, क्योंकि आपको ये बात मालूम ही है कि किसी भी चीज़ के अनासिर को जानना निहायत ही ज़रूरी हुआ करता है, चूँकि उसके बग़ैर हम उस चीज़ को आसानी के साथ नक्शा नहीं खींच सकते हैं और उस चीज़ को आसानी से मुकम्मल तौर पर नहीं लिख पाते हैं। या तो ऐसा होता है कि बहुत से अनासिर छूट जाते हैं जो अहम होते हैं, या ऐसा होता है कि अनासिर की तरतीब में हम कोताही कर बैठते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनतें रायगा जाती हैं और हमारा किया कराया सारा काम बेकार हो जाता है। तो चलते हैं अनासिर की तरफ। तो किसी भी इमारत का नक्शा खींचना हो तो उसके अनासिर ये हैं। इमारत का जाए वक़ू। नंबर 1, इमारत का जाए वक़ू, यानी इमारत कहाँ पर, किस जगह पर वाक़ है। नंबर 2, इमारत कब बनी है। तारीख़ी इमारत हो तो उसके मुतालिक ये मालूमात हासिल कर ली जाए कि यह इमारत किस सन में बनी है। नंबर 3, दरवाज़े की बनावट, यानी दरवाज़ा किस तरीक़े का दिखता है। क्योंकि सबसे पहले जब हम घर में दाखिल होते हैं, किसी इमारत में दाखिल होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ को हमें अबूर करना होता है, जिस चीज़ को पार करना होता है, वो होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़े की बनावट, इमारत कितने रकबे में फैली है। यानी अब देखिए, जब जैसे दरवाज़े में दाखिल होते हैं तो उसके बाद ये पता चलता है कि इमारत इतने बाई इतने में फैली हुई है, इतने फिट लंबी, इतने फिट चौड़ी, या इतने कट्ठे में फैली हुई है। अब नंबर 4 पे है दीवार की लंबाई, यानी इमारत के दीवार की लंबाई कितनी है। नंबर 5 पे है उसकी ऊंचाई, कितनी ऊंची है। नंबर 6 पे है गोलाई, गोलाई में कितनी ज़्यादा ज़ख़ामत लिए हुए है इमारत। नंबर 7 पे दीवार की लंबाई। 8 पे है दीवार की ऊंचाई और गोलाई। तो ये, और इमारत की साख्त, सबसे पहला हुआ कितने रकबे में फैली है। नंबर 2 है दीवार की लंबाई। नंबर 3 ऊंचाई। नंबर 4 गोलाई। और नंबर 5 है इमारत की साख्त, यानी बनावट, यानी नक्शा और ढांचा किस तरीक़े का बना हुआ है। नंबर 6 पे है कमरे और दरवाज़े। नंबर 7 पे है खिड़की। नंबर 8 छत। नंबर 9 इम्तियाज़ी वस्फ़, यानी हर इमारत का दूसरी इमारतों से कुछ इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है जो उसको उसके हम मिसल, यानी उसके जैसी इमारतों से मुमताज़ करता है, तो उसे हमें ज़िक्र करना है। नंबर 10 पे है रंग। नंबर 11 पे है इर्द गिर्द का मंज़र। चूँकि इमारत को देखने में और दिलकश होने में और अच्छा लगने में उसके इर्द गिर्द का भी अहम किरदार रहता है कि उसके इर्द गिर्द अच्छी चीज़ें हों तो वो बहुत ही अच्छा
دکھتا ہے، یعنی اس کا منظر بہت اچھا دکھتا ہے اور عمارت بہت اچھی دکھائی دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے مزید عناصر کی طرف۔ نمبر 12 پہ ہے عمارت تک پہنچنے کا راستہ، نمبر 13 پہ ہے باغیچے، 14 پہ ہے فرش اور اس کی تزئین کاری، 15 پہ ہے عمارت کے اندر واقع مہمان خانہ، نمبر 16 پہ ہے مطبخ، 17 پہ ہے بیت الخلا اور 18 پہ ہے غسل خانہ اور 19 پہ ہے گاڑیاں رکھنے کی جگہ۔ یہ تو عناصر ایسے تھے جو ذہن میں آئے اس کے اعتبار سے پیش کر دیے گئے، لیکن آپ اس میں مزید اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ کہیں پانی کی ٹنکی ہو اور کہیں ایسی چیز بھی ہو جو خاص ہو اور وہاں پر ہو پائی جاتی ہو، اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس کا بھی نقشہ کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر کچھ عناصر پیش کیے گئے ہیں جس کی روشنی میں آپ منظر کشی کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ ابھی چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ چونکہ کسی بھی چیز کو اگر طریقے اور سلیقے سے کیا جائے، اس کے اصول و ضوابط کو جان کر کیا جائے، تو ہم آسانی سے وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں اس چیز میں کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم طریقے کو فالو نہ کریں، طریقے کے مطابق نہ چلیں، اصول و ضوابط سے ہٹ کر چلیں، تو ایسی صورت میں یا تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے دور دراز کے راستے سے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور کافی دقتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کے آسان طریقے کی طرف۔ اس نقشے کو پیش کرتے وقت سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایک انجینئر سمجھیں۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہی ایک انجینئر سمجھیں اور یوں سمجھیں کہ مجھ پر ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ نقشہ ایسا تیار کر کے دینا ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ اسے تیار کیا جا سکے، بنایا جا سکے، عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اس کے بعد آپ خوب غور و فکر کر کے بار بار عمارت کی تصویر یا ویڈیو دیکھ کر عمدہ انداز میں تحریری شکل میں وضاحت پیش کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم ایسے شخص کے لیے یہ وضاحت اور نقشہ تیار کر رہے ہیں جس نے ہمارے گھر کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی اس نے ویڈیوز دیکھی ہے اور تصویریں دیکھی ہے، لیکن وہ اپنا گھر بالکل ہو بہو بغیر تصویر اور ویڈیو دیکھے ہماری طرح بنانا چاہتا ہے۔ اب آپ جب یہ سوچ کر نقشہ تیار کیجئے گا تو بہت ہی عمدہ انداز میں نقشہ تیار ہوگا اور آپ ایک ایک باتوں کو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی محفوظ کرتے جائیں گے اور تفصیلات بھی آپ اچھے سے سمجھا پائیں گے۔ آپ اپنی سہولت اور آسانی کے لیے یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے پوری عمارت اور اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کا تحریری نقشہ تیار کر لیں جس طرح انجینئر وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ترتیب وار ہر ایک کی وضاحت پیش کرتے جائیں۔ یاد رہے وضاحت پیش کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد جس راستے سے آپ کی اس عمارت تک پہنچ ہو، جس راستے سے آپ اس عمارت تک جائیں گے، پہنچیں گے، اسے واضح کر کے آگے بڑھتے جائیں اور اسی راستے کو پکڑے ہوئے درمیان میں آنے والی چیزوں کی تفصیلات درج کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد عمارت تک پہنچنے کے بعد اب اس کی مکمل تفصیلات اپنے مرتب کردہ عناصر کی روشنی میں تیار کرتے جائیں اور جو سب سے پہلے نظر آئے اس کا نقشہ سب سے پہلے کھینچے اور اس کے بعد جو چیزیں نظر آئے اس کا نقشہ کھینچے۔ تو اس طریقے سے ترتیب بھی صحیح رہے گی اور نقشہ بھی بہت ہی عمدہ انداز میں آپ کھینچ پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ عمارت کا بہت ہی عمدہ انداز میں اس طریقے کو فالو کر کے نقشہ پیش کر پائیں گے اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھا پائیں گے کہ اس عمارت کو کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے، کس طریقے سے بنایا گیا ہے اور کس طریقے کی دکھتی ہے یہ عمارت، کس طرح دکھتی ہے۔ اس تحریر یعنی منظر کشی کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے، یعنی کامیابی اس وقت سمجھی جائے گی، یہ تحریر اسی وقت کامیاب ہوگی جبکہ آپ کی تحریر سے مکمل نقشہ سمجھ میں آ جائے، عمارت کی ساخت بناوٹ کو آپ اچھی طرح سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی تحریر کو پڑھنے والا ہر قاری، کوئی بھی شخص آپ کے گھر کی بناوٹ تفصیلات کا نقشہ آسانی سے کھینچ سکے
اور آپ اپنی تحریر کی کامیابی کو پرکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ تحریر کے تیار ہو جانے کے بعد اپنے گھر کی تصویر یا ویڈیو شروع کریں، جاری کریں، چلائیں اور اس کے بعد غور کریں کہ جیسا اس میں دکھ رہا ہے تحریر کو پڑھنے کے بعد ذہن میں وہی نقشہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کوتاہی جہاں پائی جا رہی ہے اسے دور کریں، اور اگر کمی معلوم ہو تو اس کی بھرپائی کر کے کوشش کریں کہ وہی نقشہ ذہن میں آ جائے۔ اس طرح کئی مرتبہ جانچتے رہنے سے اس تحریر میں مزید نکھار آ جائے گا اور آپ کی تحریر عمدہ تیار ہوگی اور آپ بہت ہی عمدہ انداز میں نقشہ کھینچ پائیں گے اور آپ کی منظر کشی یہ کامیاب منظر کشی سمجھی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس طریقے کی عملی مشق کریں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے جس عمارت کا یا جس جگہ کا نقشہ کھینچنا ہے اس کی ویڈیوز بنائیں گے یا پھر اس کی تصویر لیں گے، اور اس کے بعد آپ تحریری نقشہ کھینچیں گے۔ یعنی سب سے پہلے انجینئر وغیرہ جو نقشہ بناتے ہیں جو ڈبے وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، چوکور سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نقشہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اسی کی ترتیب وار وضاحت پیش کرتے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تحریری نقشہ نہ بنائیں بلکہ آپ اپنی یادداشت کے اعتبار سے اسے تحریری شکل میں وضاحت پیش کرتے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی سہولت و آسانی کی خاطر یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ تینوں طریقوں کو ترتیب وار لے کر چلیں گے تو آپ عمدہ انداز میں نقشہ کھینچ پائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ویڈیو یا تصویر پہلے کھینچ کر آپ محفوظ کر لیں گے، اس کے بعد اس کا تحریری نقشہ یعنی جس طرح انجینئر وغیرہ ڈبے کی شکل میں چوکور سا بناتے ہیں اس طرح ڈرا کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کا تحریری نقشہ کھینچیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا سبق پسند آیا ہو اور سمجھ میں آیا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔